معزز و محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو گزارش کرنا ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک عظیم فیصلہ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب جاہ و ثروت شخص تھا، یعنی مال جائیداد کا مالک امیر شخص تھا۔ اس کے 3 غلام تھے۔ اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ایک غلام کو میری لڑکی کا رشتہ دے دیا جائے اور ساتھ نقدی جنس زمین و جائیداد مکمل اس کے حوالے کر دی جائے، اور دوسرے غلام کے متعلق کہا کہ اس کو صرف 1000 روپیہ دے دیا جائے۔ 1000 دینار شاید کہا ہو یا 1000 درہم کہا ہو، لیکن صاحب کتاب نے 1000 روپیہ لکھا ہے۔ اور تیسرے کے متعلق بڑا عجیب کہا کہ اس کو میرے مرنے کے بعد قتل کر دینا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو 3 غلام آپس میں لڑ پڑے۔ لڑکی اور مال کے دعوے دار ہوئے، یعنی تینوں یہ کہہ رہے تھے کہ مالک نے میرے متعلق کہا تھا کہ لڑکی کا رشتہ بھی مجھے دیا جائے، مال و جائیداد بھی مجھے دی جائے۔ اور کسی کو یہ پتہ بھی نہ چل رہا تھا باقی لوگوں میں سے، محلے کے لوگوں میں سے یا علاقے کے لوگوں میں سے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کس کے متعلق کہا کہ اس کو قتل کر دینا، کس کے متعلق کہا کہ اس کو بیٹی کا رشتہ اور مال جائیداد دینا، اور کس کے متعلق کہا کہ اس کو صرف 1000 روپیہ دینا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لکھتے ہیں کہ بالآخر لڑکی سمیت ان 3 غلاموں کو لے کر دارالشرع پہنچے، لوگ لڑکی کو بھی اور ان 3 غلاموں کو بھی، مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ فیصلہ کیسے ہو۔ بالآخر طے پایا کہ صاحب سلونی کی خدمت میں جا کر التماس کی جائے، اس معاملے میں مشکل کشائی کریں۔ خلیفہ اور ایک جمع غفیر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ دارالشرع میں تشریف لائیں۔ 3 غلام بھی حاضر ہوئے اور مولا نے بغیر دیر کیے فوراً ان کا معاملہ سن کر فرمایا کہ آپ ایک چھری لے کے آؤ۔ چھری لے کے آئے۔ مولا نے وہ چھری ایک غلام کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اپنے آقا کی قبر پر جا اور اس کا سر کاٹ لا، یعنی فوراً اپنے آقا کا سر کاٹ کے لے آ، اس کی قبر کھود کے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس نیک غلام نے عرض کی یا امیر المومنین، توبہ توبہ، اس قسم کی بے ادبی ہرگز مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اس پر قدر تشدد اور تاکید بھی کی گئی، لیکن لکھتے ہیں کہ اس کا جواب وہی تھا، یعنی اس نے اپنے مالک کا سر قلم نہ کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ایسی بے ادبی میں اپنے مالک کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کروں۔ اور لکھتے ہیں پھر دوسرے غلام کو چھری دے کر کہا کہ سر کاٹ کر لائے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ چند قدم چلا اور سوچا بھلا کیوں کر جائز ہے کہ اپنے آقا کی قبر کو پھاڑوں اور ایسی گستاخی کروں
یہ خیال کر کے وہ بھی واپس آ گیا اور عذر کیا اور معافی کا طلبگار ہوا، اور کہتے ہیں کہ بعد ازاں تیسرے غلام کے حوالہ چھری کی گئی کہ تو جا اور اپنے مالک کا سر لے کے آ۔ وہ چھری لے کر روانہ ہوا اور مالک کی قبر پر جا پہنچا۔ مولا حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے ایک بندے کو اس کے پیچھے بھیجا کہ اب اگر قبر کھودنے لگ جائے تو اس کو روک دینا اور اس کو منع کر دینا۔ وہ سیدھا جو غلام تھا اپنے آقا کی قبر پہ گیا، دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، وہ قبر کھودنے لگا، اس دیکھنے والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مولا کے دربار میں لے آیا اور سارا حال بیان کیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا جس غلام نے چھری کو پکڑا تک نہیں، لڑکی اور مال اس کے حوالہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے جو غلام تھوڑی دور جا کر واپس ہوا اس کو 1000 دینار دے کر آزاد کر دیا جائے، اور تیسرا جو واجب القتل آقا کے حکم کے مطابق ہونا تھا، یعنی جس کے متعلق اس کا سردار، اس کا آقا کہہ گئے تھے کہ اسے قتل کر دینا، ہم شریعت کے مطابق اس کو قتل نہیں کرتے کیونکہ اس کا قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ حکم شریعت ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو اس غلام اور اس لڑکی کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا جائے، یعنی وہ غلام جس کے حصے میں لڑکی آئی اس غلام کا اور اس مالک کی بیٹی کا جو اب اس غلام کی بیوی بن چکی ہے، یہ ان کی ساری زندگی غلامی کرے گا، ان کے ہاں نوکر اور خادم رہے گا۔ لکھتے ہیں کہ تمام دربار اش اش کر اٹھا اور مولا کو داد دی کہ اگر فیصلہ کرنا ہو تو آپ کے دربار میں آنا چاہیے، آپ سے بڑھ کر زمانے میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔